بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤ وی کین گیٹ اے ڈنمارک ویزا، یہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ دیکھیں، ڈنمارک یورپ کا ایک ملک ہے اور یورپ میں شینجن زون میں یہ واقع ہے۔ اگر آپ ڈنمارک کا ورک ویزا حاصل کر لیتے ہیں تو آپ یورپ کے تمام ملکوں میں آپ جا سکتے ہیں ان کا TRC بننے کے بعد۔ اب سوال یہ ہے کہ یورپ کا ڈنمارک کا ویزا کس طرح سے ملے گا۔ دیکھیں، ڈنمارک میں یا دیگر جو بڑے یورپین کنٹریز ہیں نا، ان میں ڈیٹا بیسز بنی ہوتی ہیں اور وہ لوگ جو آؤٹ آف کنٹری سے بلاتے ہیں، یعنی ایشینز کو بلاتے ہیں، تو اس کی کیا ریزن ہوتی ہے۔ اگر ڈیٹا بیس بنی ہوتی ہے اور وہاں پر بہت سارے جاب لیس پیپل آلریڈی موجود ہوتے ہیں تو پھر وہ فارنرز کو کیوں جاب دیتے ہیں۔ دو طرح کی کیٹیگریز ہیں جن کو یورپ کے کنٹریز جو ہیں، مثلا ڈنمارک کی اگر میں بات کروں تو وہ ویزا دیتے ہیں۔ اس میں فرسٹ پریورٹی تو ان کی ہوتی ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس ہیں، جیسے کہ انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان کو تو آسانی سے ویزا مل جاتا ہے۔ سیکنڈلی وہ ہے جو لیبر کلاس ہے، یعنی لوور کلاس ہے، کلینر ہیں، فیکٹری ہیلپر ہیں، پیکنگ کرنے والے ہیں، پلمبر ہیں، یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کو بھی ویزا مل جاتا ہے، لیکن تھوڑی سی ایفرٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ تو ڈنمارک کا ویزا کس طرح سے ملے گا؟ اس کے سٹیپس یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ ایک CV اور کور لیٹر بنائیں جو یورپین سٹائل میں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، کینیڈین سٹائل اور ہے، اور جو UK کا CV اور کور لیٹر کا سٹائل اور ہے، اور جو آسٹریلین سٹائل ہے وہ اور ہے۔ تو آپ نے یورپین جو CV اور کور لیٹر وہ بنانا ہے یورپ کے سٹائل کا۔ اب میں یہاں یہ بتا دوں کہ 95% لوگوں کو اس لیے جاب نہیں ملتی کہ ان کو CV اور کور لیٹر بنانا نہیں آتا، اور وہ لوگ اس میں پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ تو ہوتے ہی ہیں، یا کم پڑھے لکھوں کو تو بنانا نہیں آتا، لیکن بہت سارے پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں والے ہوتے ہیں، ان کو بھی CV اور کور لیٹر نہیں بنانا آتا۔ تو اس میں میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے ذریعے سے CV اور کور پروفیشنل بنوائیں تو ہم تھوڑے سے چارجز لیتے ہیں اور آپ کو ایک بہت اچھا CV اور بہت اچھا کور لیٹر بنا کے دے سکتے ہیں، جو آپ 500 جگہ پہ اپلائی کریں تو آپ کو اس میں آپ کے 70% چانسز بڑھ جاتے ہیں جاب ملنے کے۔ اب آ جائیں، CV اور کور لیٹر ہی شروع میں آپ نے کمپنیز کو بھیجنا ہوتا ہے۔ آپ کو مزید ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسا کہ پاسپورٹ کاپی، ID کارڈ کاپی، یا آپ کے ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، یہ نہیں بھیجنے ہوتے۔ آپ نے شروع میں صرف CV اور کور لیٹر بھیجنا ہوتا ہے، اور میں اپنے اس ویڈیو کی لنک جو ڈسکرپشن میں نا بہت سارے لنکس ڈال دوں گا جو ڈنمارک سے ریلیٹڈ ہیں، اس میں یورپ سے ریلیٹڈ بھی ہیں۔ آپ نے ان میں جانا ہے اور ان میں اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اور ان پہ لاگ ان کرنا ہے، اور وہاں سے آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے۔ شروع میں صرف CV اور کور لیٹر بھیجنا ہے۔ اب آ جائیں، اس میں ایک چیز اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات بعض کنٹریز ایسے ہوتے ہیں جن میں انہوں نے آن لائن فارم بھی دیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ویزا فارم کو وہیں پر کریں، یعنی فل اپ کریں، اور وہ جاب کا فارم ہوتا ہے، اس میں آپ کا بایو ڈیٹا، آپ کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کا ان کو پتہ لگ جاتا ہے، اور بعضوں نے ویڈیو کا آپشن بھی دیا ہوتا ہے کہ آپ 2 منٹ کی، 5 منٹ کی، 3 منٹ کی ویڈیو اپنے بارے میں انٹروڈکشن جو ہے وہ ویڈیو کی شکل میں بھی ان کو بھیج سکتے ہیں۔ ویڈیو میں جب آپ بنائیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنا بریفلی شارٹ کٹ میں آپ نے ایجوکیشن بھی بتانی ہوتی ہے، ایکسپیرینس بھی بتانا ہوتا ہے کہ میں یہ فیلڈ ہے میری اور میرا اتنا تجربہ ہے اور یہ میری تعلیم ہے۔ تو ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ تو میں آپ کو ڈسکرپشن میں جو لنکس دوں گا ان میں آپ نے ان ویب سائٹس کو گوگل سے چیک کر لینا ہے، ان کو سرچ کرنا ہے، اور وہاں پہ آپ جائیں گے، جب اوپن کریں گے تو جو پرائیویٹ ویب سائٹس ہیں جو یورپ میں جاب سپلائی کرتی ہیں، ان میں ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے لنکس بھی ہوں گے، تو آپ نے ان کو ای میل کرنی ہے CV اور کور لیٹر۔ تو آپ نے جو یورپ کی کمپنیز ہیں، ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، میں یہ ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں
کہ آپ جو ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ پیمنٹ بھی بعض اوقات ایڈوانس فیس چارج کرتی ہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم تو ایک پرائیویٹ کنسلٹنسی کا کام کرتے ہیں، پاکستان کے پروونس پنجاب میں ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں ہمارا آفس ہے، اور 27 ایئر کا ہمارا انٹرنیٹ کا ایکسپیرینس ہے۔ اگر آپ ویزا ہمارے ذریعے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اے ٹو زی تمام پروسیجر جو ہے وہ ہم کر کے دیں گے، آپ کو ویزا لگوا کے دیں گے، جینون ویزا، اوریجنل ویزا۔ اچھا، اس میں جو پروسیس ہے، آپ جب سی وی اور کور لیٹر ان کو بھیجتے ہیں اور ان کو وہ اٹریکٹ کر جاتا ہے تو وہ آپ کو رپلائی کرتے ہیں، آپ کا انٹرویو کرتے ہیں۔ انٹرویو کے لیے بھی وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کون سا ذریعہ، کون سا سورس جو ہے انٹرویو کے لیے ٹھیک رہے گا، یعنی آپ ویڈیو کال جو ہے واٹس ایپ کی وہ اس سے انٹرویو لے لیں، یا اسکائپ کے ذریعے انٹرویو لیں، یا آپ کے زوم کے ذریعے انٹرویو لیں۔ تو اس طریقے سے انٹرویو کا ڈفرینٹ میتھڈز ہیں، وہ آپ نے کون سا میتھڈ آپ کو صحیح لگتا ہے وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے، ٹائم اور ڈیٹ بھی آپ بتاتے ہیں تو وہ لوگ آپ کا انٹرویو کرتے ہیں، اور انٹرویو کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے۔ تو وہ انٹرویو اگر آپ اچھا دے لیتے ہیں تو یہ یاد رکھیں انٹرویو میں ایک پوائنٹ، کہ جب آپ انٹرویو دیں تو اس وقت جس جگہ بھی آپ انٹرویو دیں، جس کمرے میں، جس پلیس کو آپ یوز کر رہے ہوں انٹرویو دینے کے لیے، وہاں پہ شور نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ کوئی انٹرویو کے دوران انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، کوئی پرابلم نہیں کریٹ ہونی چاہیے، آپ اکیلے ہونے چاہیے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، اس سے اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ اور انٹرویو کے ہاؤ ٹو گیو این انٹرویو، تو یہ بھی آپ ویڈیوز دیکھ لیں یوٹیوب پر، آپ کو انٹرویو دینے سے پہلے کس طرح سے ہے وہ بھی آپ کو۔ تو یہ ہے کہ انٹرویو جب سکسیزفل ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو اسپانسر لیٹر دیتے ہیں، ایک جو جاب کا لیٹر ہوتا ہے، جاب آفر ہوتی ہے، وہ لے کر آپ، اور ساتھ میں ایک اور لیٹر ہوتا ہے جس سے بائیو میٹرک کے لیے لیٹر ملتا ہے۔ وہ لیٹر آپ نے بائیو میٹرک جو آپ کے ملک میں، آپ کے کنٹری میں جو بھی ان کی سرٹیفائیڈ برانچ ہے جہاں سے ان کا فنگر پرنٹ ہو سکتے ہیں، بائیو میٹرک ہو سکتا ہے، آپ نے وہیں جانا ہوتا ہے، اور وہاں جا کے اسپانسر لیٹر ساتھ لگائیں اور ان کا بائیو میٹرک کا لیٹر لگائیں تو وہ بائیو میٹرک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے میڈیکل کے لیے۔ یاد رکھیں وزٹ ویزے پہ بے شک میڈیکل نہ ہو، لیکن ورک ویزے پہ میڈیکل چاہیے ہوتا ہے۔ تو پھر آپ نے جو ان کی، یعنی کہ کسی بھی کلینک سے آپ میڈیکل کروا کے ان کو دے دیں، جو انہوں نے سرٹیفائیڈ ان کے میڈیکل کے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں یا پلیسز ہوتی ہیں، وہیں سے آپ نے میڈیکل کروانا ہوتا ہے۔ تو میڈیکل کروا کے اور فنگر پرنٹ کی رپورٹ لگا کے، جسے بائیو میٹرک کہتے ہیں، آپ نے ایمبیسی، ڈنمارک کی ایمبیسی جانا ہے، اور وہاں سے آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے اور انٹرویو دینا ہے۔ یاد رکھیں کہ موسٹلی 22 ڈیز ورکنگ ڈیز لگتے ہیں ایمبیسیز میں، تو آپ کو انٹرویو کے لیے منیمم، اور یہ بھی بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ 5 دن میں ویزا لے لیں، 10 دن میں لے لیں، تو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اپنی ویڈیو چلانے کے لیے۔ اللہ ان کے حال پہ رحم کرے۔ ہمارا سچائی سے تعلق ہے سر، ہمیں جھوٹ سے نفرت ہے، سیدھی سیدھی بات کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ویزا ہمارے ذریعے اپلائی کروائیں تو آپ کو اس میں فائدہ ہوگا۔ آپ ہمیں کیونکہ پتہ ہے، اگرچہ میں ویڈیو میں کے ڈسکرپشن میں لنکس دوں گا، تو آپ ان پہ اپلائی کریں، آپ ٹرائی کریں، تو آپ کا فری آف کاسٹ ہے۔ آپ کی صرف فنگر پرنٹ کی فیس ہوگی، میڈیکل کی فیس ہوگی، اور آپ کی فیس لگے گی اس کی ایمبیسی کی، تو بہت تھوڑے سے چارجز لگیں گے، آپ خود اپلائی کر لیں، اور یہ پاسبل ہوتا ہے کہ آپ کا ویزا لگ جائے۔ تو یہ طریقہ ہے اس کا، آپ کا ویزا لگوانے کا۔ ڈنمارک کا، یورپ کی جو ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے لنکس میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا، تو آپ وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے، اس میں یورپ کی بعض آفیشیل ویب سائٹس ہیں، تو آپ ان کو بھیجیں ای میل 1 by 1، 1 2 5 پہ یقین نہ کریں، 1000 جگہ پہ بھیجیں۔ میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ 1000 اپلیکیشن ڈالیں، لیکن اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے سی وی اور کور لیٹر اگر آپ کا اچھا نہیں ہے، اور آپ 1000 جگہ بھی بھیجتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ سی وی اور کور لیٹر بیسک چیز ہے، آپ اچھا پروفیشنل سی وی اور کور لیٹر ہمارے ذریعے بنوا سکتے ہیں، ہم سے آپ وہ سروسز حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری ڈیٹیل ہے۔ پھر کسی ویڈیو میں اگر آپ کمنٹس کریں گے تو میں پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا دوں گا۔ ہاں، ایک پوائنٹ اور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایسی ویب سائٹ پہ جائیں جو ڈنمارک کی لیے جاب پرووائڈ کر رہی ہیں، تو وہاں پہ ان ویب سائٹ کا جو کیریئر اوپر فولڈر میں ایک ہوتا ہے لفظ CAREER کیریئر، وہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں، ٹریس آؤٹ کریں،
اور اس کیریئر پہ کلک کر کے وہاں پہ HR مینیجر جو ان کے ہوتے ہیں HR مینیجر HR@, ان پر آپ نے کلک کرنا ہے اور وہاں پر آپ کو ای میلز بھیجنی ہے کسی اور جگہ پہ. ایک تو ان کا info@, بھی ہوتا ہے. انفو میں تو وہ انہوں نے کمپنی کی انفارمیشن ہوتی ہے. تو HR مینیجر جو ہوتے ہیں یہ ہیومن ریسورسز مینیجر ہوتے ہیں, یعنی انہوں نے بندوں کو ہائر کرنا ہوتا ہے انٹرنیشنل فارن ورکرز کو. تو آپ نے HR مینیجر کو ای میلز بھیجنی ہے اور ان کے پھر رپلائی کا انتظار کرنا ہے. آپ کا CV اور کور لیٹر اچھا ہوگا تو وہ جواب دیں گے. جب انٹرویو سے پہلے پھر وہ ڈاکومنٹس مانگتے ہیں اور بعض اوقات انٹرویو ہونے کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ پاسپورٹ کاپی دیں, ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ دیں. یہ آپ کے جب ایمبیسی میں آپ انٹرویو دینے چاہتے ہیں تو وہاں وہ چیک بھی کرتے ہیں کہ یہ فیک تو نہیں ہے. تو کبھی بھی فیک ڈاکومنٹ نہ لگائیں. یاد رکھیں اگر فیک ڈاکومنٹ پکڑا جائے تو یورپ کا ویزا آپ اپلائی ڈینمارک کا کر رہے ہیں تو 10 سال کے لیے یورپ کا ویزا بین ہو جائے گا. اس لیے یہ کبھی بھی نہ کریں, بلکہ بعض اوقات تو اس کا ڈیٹا یہ دوسرے کنٹریز کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. تو کبھی فیک ڈاکومنٹ نہ لگائیں, جینون اور اوریجنل ڈاکومنٹ لگائیں تاکہ آپ کا ویزا لگ سکے. امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئے گی. آپ چینل کو سبسکرائب کریں. میں تمام کنٹریز کے, یورپ کے جتنے بھی کنٹریز ہیں شینجن زون کے, ان کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے والا ہوں اور آپ ان کو دیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئیں گی اور اس میں بڑی اچھی انفارمیشن لگے گی. اور صرف ڈینمارک پہ آپ نہ رہیں, باقی یورپ کے کنٹریز میں بھی اپلائی کریں. اللہ جانتا ہے کہ آپ کا نصیب کہاں آپ کو لے کے جائے, تو کوشش ضرور کریں. ہاں, واٹس ایپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کوئی انفارمیشن لینی ہے تو آپ کال کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں, لیکن میں بڑے ادب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہیلو ہائی کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. آپ سروسز لینا چاہتے ہیں تو فون کر لیں, ادروائز ویڈیو کال نہ کریں, صرف آڈیو کال کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی ہیلپ لینی ہے, کوئی بات پوچھنی ہے تو ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ, بڑی مہربانی. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو میں آپ کو یورپ کی یا دوسر کسی اور کنٹری کی ڈالوں گا تو وہ آپ کو اس کی اپڈیٹ مل جائے گی. تھینکس سو مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.